سابق رکن قومی اسمبلی علی رضا عابدی سپرد خاک. زلفی بخاری وزیر اعظم کے معاون کی حیثیت سے کام کرتے رہیں گے. سپریم کورٹ نے زلفی بخاری کی تقرری کے خلاف درخواست خارج کر دی. نیب کو دھمکیوں کے ذریعے خاموش نہیں کرایا جا سکتا، چیئرمین نیب کا اعلان. مسلم لیگ نون موجودہ مشکل صورتحال سے کیسے باہر نکلے گی؟ پوچھیں گے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی سے. ویری وارم ویلکم ٹو دا شو. بہت اہم ڈیولپمنٹس ہوئی، خاص طور پہ پی ایم ایل این جو کہ حکومت میں بھی رہی پچھلے دور میں، اور بہت سارے معاملات میں ہم نے دیکھا کہ مشکلات کا سامنا ہوا. سو بڑی اہم پیش رفت یہ ہوئی کہ نواز شریف صاحب کو سزا ہو گئی، وہ جیل چلے گئے، اور سوال یہی رہا ہر ایک کی زبان پہ کہ اب پی ایم ایل این کا مستقبل کیا ہوگا. اگرچہ جو فیصلہ آیا وہ کوئی اتنا ان ایکسپیکٹڈ نہیں تھا، بڑے عرصے سے پی ایم ایل این کی طرف سے مسلسل سٹیٹمنٹس آئی تھی، مگر کل ہم نے ایک اور پریس کانفرنس دیکھی جس میں ایک بار پھر پی ایم ایل این نے کہا کہ ان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. سو ہمارے ساتھ آج فارمر پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی صاحب موجود ہیں. بہت سارے معاملات ہیں جن پہ ہم آپ سے بات کریں گے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے سابق رکن قومی اسمبلی علی رضا عابدی کی، جن کو آج سپرد خاک کر دیا گیا ہے. انہیں کل رات دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا. کراچی میں ایک بار پھر دہشت گردی کی لہر اٹھ رہی ہے. بہت افسوسناک واقعہ. عابدی صاحب ایک بہت ہی دھیمے مزاج کے، بہت ہی پڑھے لکھے انسان تھے. ان کی جو یہ ٹارگٹ کلنگ ہے، اس سے بہت سارے سوالات بھی نظر آ رہے ہیں. کون اس کے پیچھے ہو سکتا ہے؟ 2 روز قبل پی ایس پی کے 2 کارکنان کو فائرنگ کر کے بھی مار دیا گیا تھا. علی رضا عابدی ایم کیو ایم کے اندر انتشار سے مایوس ہو کر علیحدہ ہو چکے تھے. اب وہ کسی بھی دھڑے کا حصہ نہیں تھے. اتفاق کی بات ہے کہ آج سے 2 ہفتے پہلے ان سے میری کراچی میں ملاقات ہوئی. اس وقت اور ایک سرسری سی ملاقات تھی، مگر انہوں نے یہ بات کی کہ میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ کسی طریقے سے جو مختلف پارٹس ہو گئے ہیں ایم کیو ایم کو، ان کو جوڑ لوں، اکٹھا کر لوں. پارٹس میں بٹنے کی بات پی ایم ایل این کے حوالے سے بھی ہو رہی ہے. لیکن سب سے پہلے عباسی صاحب I'll start with this sad news. پر پھر کیونکہ آپ لوگ کریڈٹ لیتے ہیں کہ ہم نے کراچی کا امن بحال کیا، پی ایم ایل این نے بحال کیا، یہ پھر کیا کوئی انتشار پھیلا رہا ہے یا معاملہ ہاتھ سے نکل رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے کراچی میں؟ نہیں، ہم نے کراچی میں امن بحال نہیں کیا جی. آپ نے نہیں کیا؟ ہم نہیں کریڈٹ لیتے. محمد زبیر صاحب نے لیا تھا، آپ نہیں لے رہے جی. محترمہ کس نے کیا تھا؟ اوکے. گورنمنٹ کس کی تھی؟ کیبنٹ میٹنگ کس نے کی؟ فیصلے کس نے کیے؟ ہم کہتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہتے، پورا کراچی کہتا ہے. اچھا ٹھیک کہ ہے. کریڈٹ جو اگر کسی نے کام کیا ہے کراچی میں تو پی ایم ایل این نے کیا ہے. یہ بڑی لیکن ووٹ انہوں نے پیسے پی ٹی آئی کو ڈال دیے. جی ٹھیک ہے، ووٹ تو ہر ایک کو پڑا ہے، وہ ووٹ سے اس کا تعلق نہیں ہوتا. ووٹ اور طریقے سے پڑھتے ہیں، ووٹ تو پڑے ہیں نا. رائٹ جی پڑے ہیں. امیدواروں کو کوئی جانتا نہیں ہے، پارٹی کا وجود نہیں ہے، لیکن 12 سیٹیں مل گئی ہیں. رائٹ وہ ٹھیک ہے، میں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. لیکن آپ کراچی میں کسی سے پوچھ لیں، وہ نواز شریف صاحب کو کریڈٹ دیتے ہیں کراچی میں امن لانے کا. ایک بہت برے حالات سے بہت ایک بہتر حالات. رینجرز کو بھی دیتے ہیں ساتھ. رینجرز حکومت کا حصہ ہوتے ہیں نا. ٹھیک. رینجرز سول گورنمنٹ کو رپورٹ کرتے ہیں، فوج بھی سول گورنمنٹ کو رپورٹ کرتی ہے، سب نے مل کر کیا. لیکن پولیٹیکل ول جب ہوتی ہے تو یہ معاملات ہوتے ہیں. رائٹ. تو اب اپنے عابدی صاحب کا معاملہ جو ہے بڑی افسوسناک واقعہ ہے. بڑے اچھے آدمی تھے، بڑا ان کا ایک اچھا مزاج تھا، بڑی گپ شپ، ہمارے ساتھ اسمبلی میں رہے ہیں، اور سیلف میڈ آدمی تھے، محنتی تھے. ان کا اپنا ایک سوچ تھی سیاست کے بارے میں بھی، اور یہ اب فوٹنگ موجود ہے. وہ اب دیکھیں تو ایک بڑی پروفیشنل قسم کی ہٹ ہے، یعنی ٹارگٹ کلنگ سے بھی میں کہوں گا زیادہ، کہ یہ کوئی چوری نہیں تھی، کوئی کسی یعنی ایسے ہی کسی نے کر دیا، اس طرح کی بات نہیں تھی. بہت ہی پروفیشنل قسم کے لوگ تھے جنہوں نے یہ کام کیا. مطلب
دندناتے ہوئے آ گئے وہ, کوئی بس اتر کے آپ جس فوٹیج کی بات کریں اس میں نہیں نظر آ رہا ہے کہ کوئی ایک لمحے کو بھی نہیں دیکھا میں نے کہ کوئی ٹرینڈ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں نا, وہ ایک سیکنڈ کا بھی سمجھو آپ پوری جو معاملہ دیکھیں وہ 5 سیکنڈ کا سارا معاملہ ہے. سو یہ کیا ٹارگٹ کلنگ از بیک ان کراچی؟ جی ٹارگٹ کلنگ سے بھی زیادہ کوئی مقصد حاصل کیا جا رہا ہے سارے کہ کراچی کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے, سیاست کو بدنام کیا جائے, کچھ اس میں مقصد ہے اور اس پہ تحقیق کی ضرورت ہے اور اس چیز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. سر جو آپ نے کہا کہ سارا کراچی کہتا ہے کہ آپریشن آپ نے کیا جس سے امن آیا واپس وہاں پر, آپ کی حکومت کے دور میں یقیناً یہ آپریشن ہوا, اس میں کوئی لانگ ٹرم پلان بھی تھا کہ اس کو بحال کیسے رکھنا ہے؟ جی لانگ ٹرم تو یہی تھا کہ پروونشل گورنمنٹ کام کرے, کیپیسٹی بلڈ کرے پولیس کی, کیونکہ کام تو پولیس سے کرنا ہے. ٹھیک, رینجرز یہ فوج تو انٹرنل میجر کے طور پہ آتے ہیں, ایک سرجیکل طریقہ اپنایا جاتا ہے اور یہ ختم کیا جاتا ہے اس قسم کی ایشو کو, لیکن وہ کیپیسٹی بلڈنگ وہ نہیں ہو سکتی. سندھ پولیس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا, اس میں کیپیسٹی ہے کہ وہ نہیں ہو سکی نا؟ وہ ایک کانفلکٹ پیدا ہو گیا جو وہاں پہ آئی جی تھے پولیس اے ڈی خواجہ صاحب کا, اس میں کورٹ انوالو ہو گیا, پھر ایک گومگو کی کیفیت ہوئی ٹرانسفر کریں نہ کریں. میں خود بھی وہاں جاتا رہا اور ایک عجیب کیفیت تھی اور وہ حل نہ ہو پاتی تھی, اور بہرحال وہ حل ہوئی, لیکن جو ڈیولپمنٹ ضرورت تھی سندھ پولیس کی وہ نہ ہو پائی. اوکے, اب اس سے پی ایم ایل این کے اوپر جو اس وقت معاملات ہیں, یہ بڑے عرصے سے موقف ہے آپ کے, کچھ جو لیڈرز ہیں جن میں آپ شامل ہیں وہ بڑے ووکل ہیں, جو ریزنٹمنٹ ہیں, جو گریونس ہیں, کچھ لوگ اتنے نہیں ہیں اوپنلی یہ بات کرے, کچھ لوگ اندرون خانہ ایک اور بات بھی کر رہے ہوتے ہیں, وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہمیں اتنا آل آؤٹ جا کے نہیں لڑنا چاہیے تھا دیگر طاقتوں سے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مختلف سکولز آف تھاٹ جو ہیں پی ایم ایل این میں ہر جماعت میں ہوتے ہیں, اب آپ کی لیڈرشپ اگر جیل میں ہے یا مشکل میں ہے, یہ الگ حصوں میں بٹ سکتے ہیں؟ دیکھیے ہم نے کبھی کسی سے لڑائی نہیں کی, کسی جھگڑا نہیں کیا, ہم نے آئین اور قانون کی بات کی ہے. اگر وہ بات کرنا غلط ہے تو پھر ہم مجرم ہیں, لیکن جو حالات اس وقت پیدا ہوئے ہیں یہ نہ جمہوریت کے مفاد میں ہیں نہ ہی ملک کے مفاد میں ہیں, اور جس طرح اب ٹارگٹ کیا جا رہا ہے پی ایم ایل این کو نیب کے ذریعے دیگر طریقوں سے, یہ ہم تو برداشت کر لیں گے, ہم نے پہلے بھی برداشت کیا ہے. اس جماعت کو 2/3 اکثریت سے چند لوگوں پر لمٹ کر دیا گیا تھا مشرف صاحب کے زمانے میں, چند مہینوں میں, کہ پارٹی میں چند لوگ رہ گئے تھے جو کوئی بات کرتے تھے یا جماعت کے ساتھ چلتے تھے. لیکن اس کے بعد ایک آرٹیفیشل جماعت بنائی گئی, نیب کا قانون لایا گیا, پارٹی کو توڑا گیا, لوگوں کو کاف لیگ میں شامل کیا گیا, کاف لیگ بنائی گئی, حکومتیں دی گئیں, کچھ نہیں کر سکے. You really think کہ 99 سے کمپیریزن ہے اس وقت کا؟ اس وقت ڈکٹیٹرشپ آئی, بدقسمتی سے میں یہی تو کہہ رہا ہوں, یہی تو مجھے تشویش ہے, یہی تو بدقسمتی ہے کہ وہ ڈکٹیٹر تھا, آج سو کالڈ جمہوریت ہے اور اس کے اندر وہی چیزیں. اس سے پہلے تو آپ کی اپنی حکومت تھی, یو ور دی پرائم منسٹر جب یہ معاملات چل رہے تھے. کون سے معاملات؟ یہ تمام نیب کے معاملات, یہ تمام ریفرنسز. میں نے تو اس وقت بھی ایز اے پرائم منسٹر بھی کہا ہے کہ نیب نے آج ملک کو مفلوج کر دیا ہے, ملک نہیں چل رہا, کوئی بیوروکریٹ فیصلے نہیں کرتا, کوئی بیوروکریٹ کام نہیں کرتا, بیسٹ آپشن یہ ہے کوئی کام نہ کریں. آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں جس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا, اور پھر یہ معاملہ اسکلیٹ ہوتا گیا. جو کیسز نواز شریف صاحب پر بنائے گئے, شہباز شریف پر بنائے گئے, سعد رفیق پر بنائے گئے, ان کی کوئی بڑا اہم سوال میں نے آپ سے پوچھا, ہم ایک بریک پہ جانے کے کہہ رہے ہیں, آپ نے کہا کہ جو کیسز بنائے گئے, سوال یہ ہے کہ بار بار عمران خان اور ان کی جتنے منسٹرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو کیسز نہیں بنائے. ابھی فارمر پرائم منسٹر یہاں موجود ہیں, ان سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ پھر یہ کیسز کس نے بنائے تھے, کیونکہ ٹائم تو آپ کی گورنمنٹ کا تھا. ابھی ہم نے بات کی ہے کہ کون کس کو رپورٹ کرتا ہے, تو وی ول آسک ہم دس رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. فارمر پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی ہمارے مہمان خصوصی ہیں. عباسی صاحب, یہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ یہ تمام معاملات ہیں, پہلے بھی آپ کہہ چکے ہیں, سیاہ فیصلہ آپ نے قرار دیا, جو ابھی بھی فیصلہ ہے وکٹمائزیشن ہے, مگر یہ بار بار کہتے ہیں پرائم منسٹر عمران خان, ان کی ٹیم, کہ ہم نے تو کوئی ریفرنس ہی نہیں بنایا, ہماری حکومت میں تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. سو حکومت اس وقت آپ کی اپنی تھی, اینڈ دین
پھر ہم اس کو کیسے کمپیئر کریں 99 سے؟ جب آپ کی حکومت تھی تو آپ کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے, کون یہ کیسز بنا رہا ہے؟ نہیں, ہم تو چاہتے ہیں عمران خان صاحب اور ان کے جو وزراء ہیں یہ اکاؤنٹیبلٹی کریں. ہم تو چاہتے ہیں وہ کریں, خود کریں. جی کریں نا. اوکے, وہ کہتے ہیں میں پکڑوں گا, میں کہتا ہوں آپ کریں. رائٹ. کس کی کریں گے؟ وزیر اعظم 46 وزراء تھے. ٹھیک, ہم تو حاضر ہیں, ہم چاہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی ہو, عوام کو پتہ چلے. یہ جو ہو رہا ہے یہ نیب کر رہا ہے. آپ کی حکومت میں بھی it was NAB doing independently. جی, نیب ایک اپنا ادارہ ہے, وہ ایمبیگوٹی ہے کہ کس کو کون کو کنٹرول کرتا ہے, کیا ان کے اختیارات ہیں, اندھے اختیارات ہیں, کالا قانون ہے. نیب کا قانون یہ ہے کہ میں کہوں فریہ ادریس آپ کرپٹ ہیں, اب آپ نے پروو کرنا ہے کہ آپ کرپٹ نہیں ہیں. سر چیئرمین تو آپ کا ہی تعینات کیے ہوئے نا ان کے. کہ بات چیئرمین کی نہیں, چیئرمین ہمیں تعینات کرنا تھا نا. ٹھیک, وہاں فرشتہ بھی بٹھا دینا, حرکتیں یہی ہوں گی, کام یہی ہوگا. تو اگر وہ سوال پوچھتے ہیں تو غلط پوچھتے ہیں. دیکھیں, سوال آپ جب پوچھتے ہیں بالکل غلط پوچھتے ہیں. ہر سوال غلط ہے آج تک. آپ اگر ایگزیکٹو ڈیسیژن میکنگ کو چیلنج کرنا شروع کر دیں, ٹھیک, آپ کہیں جی یہ آپ نے کام ہی غلط کیا, اچھا یار تم وزیر اعظم بن جاؤ, یہ وزیر بن جاؤ, پھر کام سیدھا کر لو. ٹھیک, یہ دنیا میں نہیں ہوتا. رائٹ. اور دنیا کا قانون یہ ہوتا ہے کہ آپ الزام لگاتے ہیں, آپ ثبوت دیتے ہیں, اور برڈن آف پروف آپ پہ ہوتا ہے کہ آپ پروو کریں اس نے یہ کرپشن کی ہے. یہاں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تم کرپٹ ہو, تم نے یہ کام غلط کیا, اب تم ثابت کرو کہ تم کرپٹ نہیں ہو اور تم نے یہ کام غلط نہیں کیا. بٹ آپ کر سکتے تھے اگر آپ چینج کرنا چاہتے تھے نیب کا قانون. جو میثاق جمہوریت تھا اس میں یہ بات ہوئی تھی کہ ایک انڈیپینڈنٹ اکاؤنٹیبلٹی کا طریقہ کار ہوگا. سو اب نواز شریف صاحب تو کہہ چکے ہیں کہ شاید ہم سے غلطی ہو گئی, تو یہ کیوں نہیں کیا؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ بڑی سیدھی ہے. پیپلز پارٹی نیب بنایا گیا تھا, مشرف نے بنایا پارٹیاں توڑنے کے لیے. نون لیگ توڑی, پیپلز پارٹی کے الیکٹڈ ممبر توڑے, ٹھیک ہے, ان کو ایک علیحدہ گروپ بنایا اور ان کو پیٹریاٹ کا نام دے دیا. ٹھیک ہے, یعنی جو آدمی ضمیر بیچتا وہ پیٹریاٹ بن گئے. رائٹ. اس کے بعد پیپلز پارٹی گورنمنٹ آ گئی, ان کے خلاف مقدمات موجود تھے, این آر او ہو چکا تھا ان کا. ٹھیک ہے, ان کی خواہش تھی کہ یہ ہو, بٹ ہم نے یہ کہا کہ جو یہ کرے گا اس پہ یہ الزام لگے گا یہ جان بچانا چاہتا ہے. ٹھیک, اور جمہوریت 9 سال کے بعد آئی تھی. ٹھیک, ہم نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ کل سارا پاکستان کہے جی یہ بڑے چور تھے, یہ اپنی جان بچانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ زمانہ گزر گیا, ہماری گورنمنٹ آئی, ہمارے پاس میجورٹی نہیں تھی. رائٹ. میجورٹی ہوتی بھی تو اگر ہم کہتے اپنی جان بچانا چاہتے ہیں, اس لیے ہم نے کوشش کی کنسنسس کریٹ ہو. ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنی, 1.5-2 سال کام کیا, کنسنسس کریٹ ہو گیا, ڈرافٹ بن گیا امینڈمنٹس کا. اتنے میں پاناما کیس آ گیا, پیپلز پارٹی پی ٹی آئی نے کہا کہ یہ پھنسے ہوئے, اب ہم وہ بھاگے, تو قانون موجود ہے. رائٹ. میں کہتا ہوں آج پہلی تاریخ اگر پاناما کیس نہ آتا تو پی ایم ایل این کو یا عباسی صاحب کو یا نواز شریف صاحب کو کبھی بھی نیب سے کوئی شکایت نہیں ہونی تھی. نہیں, نائب ہونا نہیں چاہیے, شکایت کی بات نہیں ہے. مجھے کوئی شکایت, ذاتی شکایت نہیں ہے. اوکے, میں ذاتی شکایات نہیں کر رہا یہاں پہ. میں ایک ادارے کی بات کر رہا ہوں اور اس کے اثرات جو ملک پر مرتب ہو رہے ہیں, جو میں نے دیکھے ہیں وزیر اعظم کے طور پہ, میں ان کی بات کر رہا ہوں. ایسے کالے اور اندھے قانون نہیں ہونے چاہیے. آمریت کے قانون ہے, ایک مقصد تھا, وہ پورا ہو گیا اس آمر کا. اب ان کو ختم کریں, اور یہ لیکن یہ ختم کنسنسس سے ہوں گے. اوکے, ابھی آپ نے صرف کنسنسس نہیں, میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, آج حکومت چھیڑے گی, کل کورٹ سٹرائک ڈاؤن کر دے گا. اوکے, سو یہ دوسری بات ہے. بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات کی, اس کے پر بھی آتے ہیں. لیکن ابھی جو آپ نے خود ایک اصل این آر او کا ذکر کیا, جو این آر او ہوا تھا, جس کو بعد میں اس وقت بھی کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن کیا تھا, لیکن ابھی بار بار پرائم منسٹر این آر او کا ذکر کر رہے ہیں, ہر کوئی کہہ رہا ہے, ان کے منسٹرز کہہ رہے ہیں, یہ این آر او ابھی آج کل کے معاملات میں ہو سکتا ہے این آر او جو ابھی صورتحال ہے؟ عمران خان صاحب وزیر اعظم ہیں, وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے اتنے اختیارات ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. کچھ بھی کر سکتے ہیں, کہ این آر او کی کوشش کچھ بھی کر سکتے ہیں, کر سکتے ہیں, این آر او بھی دے سکتے ہیں. وہ ان کا خیال ہے. رائٹ. این آر او کیا ہوتا ہے؟ این آر او یہ ہوتا ہے کہ مجھ پہ الزامات ہیں, میں چور ہوں, آپ نے الزام لگایا, حکومت نے, آپ نے ثبوت بھی دے دیا, میں آپ کو چاہتا ہوں کہ یار نہیں یار ہم آپس میں کچھ صلح کر لیتے ہیں, مجھے تم کوئڈ پرو کو دے دو, مجھے کوئی مواد دے دو, جس طرح مشرف نے کیا.
تو میں آپس میں ڈیل کر لیتے ہیں. NRO ڈیل ہوتی ہے, اور اگر ایسا ہو جائے کہ اور ایسے اختیارات جمہوریت میں نہیں ہوتے, اور آپ کو سعودی عرب جانا پڑے, یہ بھی NRO ہی ہوتا ہے. سعودی عرب جانا پڑے کسی کے دباؤ پر, سعودی عرب جانا پڑے کیس بھگت کر, ٹھیک, کیس بھگت کر, اور وہ کیس جس کی سزا صرف اور صرف موت تھی. تو صرف یہ بھی NRO ہی ہے نا, میرا کوشچن یہ نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہے, NRO نہیں ہے, یہ بھی کیا ہے, یہ NRO نہیں ہے. NRO یہ ہے کہ میں نے جرم کیا ہے, میں نے ملک کو لوٹا ہے, میں جان بچانے کے لیے آپ کے ساتھ مل جاتا ہوں, آپ کی ضرورت ہے, میری سپورٹ چاہیے, میں سپورٹ دے دیتا ہوں. یہ چیزیں عامر کر سکتے ہیں, یہ جمہوریت میں پاسبل نہیں ہوتی. یہ عمران خان صاحب کو بتا دے, اور ان کے جو یہ وزراء ہیں ان کو بھی کو بتا دے. کمنگ بیک ٹو 99, کیونکہ آپ تو بڑے عرصے سے ساتھ ہیں میاں صاحب کے, اس وقت جو ہوا تھا وہ آپ کے لیے NRO نہیں تھا, مجبوری تھی, حالات کی مجبوری جنرل مشرف کی تھی, بتا دے کہ نہیں تھی. مشرف صاحب کی عوام کا دباؤ, بین الاقوامی دباؤ تھا. تو انہوں نے زبردستی بھیجا تھا نواز شریف صاحب کو باہر. زبردستی نہیں بھیجا, گئے, انہوں نے جان بچانی, بالکل اچھا کیا. ہم نے وہ جیل 1.5 سال کاٹی ہے. آپ کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ NRO ہو رہا ہے, you were in jail, آپ کو تو پتہ بھی نہیں تھا. پورے پاکستان کو NRO نہیں تھا میرے بھائی, NRO نہیں تھا محترمہ, بین الاقوامی دباؤ تھا. مشرف ایک عامر تھا, اس کو ضرورت تھی دنیا کی. دنیا نے کہا کہ نواز شریف کو نہیں چھیڑو گے, ٹھیک ہے, کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں, ہم سے بہتر سمجھتے ہیں کہ عامر کیا کرتے ہیں اور کیا ان کے عزائم ہوتے ہیں. انٹرنیشنل پریشر میں آ کے انہوں نے نواز شریف صاحب کو جانے دیا. جی, آپ کو یہ بات نہیں پتا تھی کہ وہ جانے والے ہیں؟ کہ جانے والے ہیں, آپ کو نہیں پتا تھی؟ 1-2 دن پہلے پتا تھی کہ جانے والے ہیں. آپ کو نہیں پتا تھی؟ نہیں, 1-2 دن پہلے پتا تھی. رائٹ, تو اگر اس وقت ایسا ہوا تو یہ دوبارہ کیوں نہیں ہو سکتا انٹرنیشنل پریشر میں؟ کیا چیز, ہاؤ از دس ناٹ پاسبل کہ اگر اس وقت انٹرنیشنل پریشر میں آج اگر ایک عامر, اگر عمران خان صاحب نے آپ کو عامر سمجھتے ہیں اور کلی اختیارات کا مالک سمجھتے ہیں, جو وہ نہیں ہے, عمران خان صاحب یہ ڈیل کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتے. اور اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک میں جمہوریت ہے, کچھ قوانین ہیں, ایک آمریت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, ملک قانون کے مطابق چلے گا. You agree کہ NRO ہو ہی نہیں سکتا. آپ نے بھی خود کہا اگر ہو سکتا ہے تو عمران خان صاحب ان کے وزیر بتا دے, میں تو کہتا ہوں نہیں کر سکتے. رائٹ, تو پھر بار بار ان کو اختیار نہیں ہے. Why are they talking about NRO again and again? وجہ کیا ہے؟ وجہ میں کیا کہہ سکتا ہوں, ابھی جو نالائکی ہے, بیوقوفی ہے, رائٹ, عقل کی کمی ہے, میں اور کیا کیا کہہ سکتا ہوں. تو پھر چلے NRO نہیں ہو سکتا, کچھ بھی نہیں ہو سکتا, ہوا کیا پھر؟ اب نواز شریف صاحب جیل میں چلے گئے, شہباز شریف صاحب بھی اگر چلے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ ملک کے مسائل حل ہو جائیں گے. ملک کے مسائل حل ہو جائیں گے. اور PMLN کے مسائل کا کیا ہوگا؟ PML لوگوں کے دل میں ہے. PMLN ایک, میں یہی کہا نا, اگر ملک کے مسائل کا حل ہر الٹے سیدھے کیس میں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, کوئی قانون میں وجود نہیں ہے, آپ ایک وزیر اعظم کو اندر کرتے رہیں گے, تو اگر اس سے ملک کے مسائل حل ہوتے ہیں ہم بھی قربانی دینے کو تیار ہیں. اگر آپ لیڈرز اپوزیشن کو جیل میں ڈالنے سے ملک کے مسائل حل ہوتے ہیں بغیر کسی الزام کے, اس کے لیے بھی تیار ہیں. قتل کر مجرم 14 دن کے ریمانڈ پہ جاتا ہے, ملک کا لیڈرز اپوزیشن 64 دن کے ریمانڈ پہ جاتا ہے, ہم حاضر ہیں, کوئی بات نہیں. رائٹ, سو نیکسٹ لیڈر کون ہوں گے PMLN کے؟ پھر PMLN کے صدر شہباز شریف صاحب ہیں, لیڈر دی اپوزیشن ہیں, وہ جیل میں ہیں. آپ کو شاید نہیں, اگر ان کو پرماننٹ سزا ہو جاتی ہے, سزا ہوتی ہے, تو پھر نیا لیڈر آ جائے گا. اگر وہ سزا ان کو بار کرتی ہے یہ آفس رکھنے سے, نیا لیڈر آ جائے گا. اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ پارٹی بیٹھے گی, پارٹی کی جنرل کونسل بیٹھے گی, فیصلہ کر لے. اوکے, رائٹ, سو وی ول ٹیک اے بریک رائٹ ہیئر اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے خصوصی مہمان ہیں. ایک بار پھر نیب کی تحقیقات کی زد میں عباسی صاحب بھی ہیں. ان پر LNG کے معاہدے میں بے قاعدیوں کا الزام جو پہلے بھی تھا, کلیئر ہوا, پھر دوبارہ ان پہ لگایا جا رہا ہے. وفاقی وزیر پیٹرولیم غلام سرور خان صاحب نے کچھ کہا آپ کے بارے میں. لیٹس واچ دیٹ. یہ ایگریمنٹ 2014 میں ہوا اور اس وقت سے لے کے آج تک اس پہ جو ریٹرن آن ایکویٹی ہے وہ 44% ہے US ڈالرز میں. دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے.
آئل اینڈ گیس بزنس میں جو میکسیمم ریٹرن ہے ایکویٹی پہ وہ 18 سے 20% ہے، اور 44% جو اس کا ریٹرن آن ایکویٹی ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اتنی بڑی فیور اگر اینگرو کو دی گئی ہے تو یقیناً انڈر ہینڈ اس پہ کوئی نہ کوئی ڈیل ہوگی. اور یہ دو ایگریمنٹس ایسے ایگریمنٹس ہیں جنہوں نے پاکستان کی اکانومی کو انڈر سٹریس کیا ہے. یہ فرسٹریشن میں کی گئی، بدنیتی میں کی گئی، ہیپیزڈلی کی گئی، جس طرح بھی کی گئی، لیکن یہ فگر ساری بتاتے ہیں کہ دنیا میں 44% ریٹرن کہیں نہیں ہے. باسی صاحب ونس اگین ایک وہی سوال آپ کے آگے ہے. محترمہ غلام سرور صاحب کو میں 30 سال سے جانتا ہوں. کسی نے لکھ کے کاغذ دے دیا اور انہوں نے پڑھ دی ہے. ریئلی ڈو یو تھنک سو؟ خود سے انہوں نے کہا ہے؟ میں حاضر ہوں. میں تو کہا یار میں ذمہ وار ہوں، میں منسٹر رہا ہوں. میں منسٹر بنا، مجھے ایک بات کی سمجھ 6 ہفتے میں آ گئی تھی کہ اگر ہم ملک میں اضافی گیس نہیں لائیں گے ہم اس ملک کی انرجی کرائسس کو حل نہیں کر سکتے. رائٹ. اور وہ کام جو 10 سال میں 5 گورنمنٹس نہ کر سکیں، جس کا ورلڈ بینک کے کنسلٹنٹس نے کہا کہ آپ کو 7 سال لگیں گے، یہ سب ڈاکیومنٹڈ ہے. ہم نے 20 مہینے میں نئی گیس LNG سے لے آئے، 1 پیسہ حکومت کا خرچ نہیں ہوا. اب خان سرور صاحب کہیں یا جس نے لکھ کے ان کو دیا ہے وہ کہے، میں حاضر ہوں. آپ ٹی وی پروگرام پر خان سرور صاحب کو ان کی پوری منسٹری کو بلا لیں، اسمبلی کمیٹی سے وہاں کے بات کر لیں. رائٹ. میں حاضر ہوں. دیکھیں میں نے ہمیشہ کہا ہے میں جو کام کرتا ہوں اس کی ذمہ داری بھی لیتا ہوں. ٹھیک. نیب نے انویسٹیگیشن کرنی ہے، خان سرور نے کرنی ہے، عمران خان نے کرنی ہے، منسٹری نے کرنی ہے. میرے سامنے بیٹھے اور بات کریں، پبلک لائیو ٹی وی پر کریں. سو آپ کلیئر کروا سکتے ہیں اپنے آپ کو نیب کی انویسٹیگیشن؟ میں کلیئر نہیں کروا سکتا، مجھ پہ الزام تو لگا لیں ذرا. لیکن سر یہ تو بات ہے محترمہ میں کلیئر اس وقت کروں گا جب مجھ پہ الزام لگے گا. رائٹ. الزام کیا ہے؟ So you're saying کہ you're confident? I'm not confident. You're not? I exactly know what I did ٹھیک. and I take responsibility for it. Okay. And let these jokers take responsibility for what their words are. اچھا سو کیوں دوبارہ آپ کا ذکر ہو رہا ہے دوبارہ؟ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ میں بات کرتا ہوں، اوکے. اس لیے کہ میں PMLN میں ہوں، اس لیے کہ میں نواز شریف کے ساتھ ہوں. میں سے یہ سب کام جانتا ہوں. یہ ریزنز ہیں. اوکے. یہ پسندیدہ شخصیات نہیں ہیں جو یہ کام کرتی ہیں. ہم یہ دینے کو تیار ہیں، قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں. اوکے. لیکن یہ سوال پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا ادھر ہی ہم نے کیا تھا، لیکن یہ بات پھر دوبارہ کہ معاہدہ خفیہ رکھنے کی کیا وجہ تھی؟ ابھی حکومت آ گئی ہے، اس کو عام کر دیں. اوکے. رائٹ. معاہدہ ویب سائٹ پہ ہے، پہلے دن سے ہے. PSO کی ویب سائٹ پہ ہے. کمرشل معاہدہ ہے. رائٹ. ہر کمرشل معاہدے میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کی ٹرمز کو آپ پبلک نہیں کریں گے. پبلک کا یہ مقصد نہیں ہے کسی کو دکھایا نہیں جائے گا، خفیہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ECC میں آیا، کیبنٹ میں آیا، سینٹ میں اس کے 2-3 ٹرم جو کمرشل ٹرمز ہوتی ہیں آپ اس کو ریڈیکٹ کرتے ہیں، یعنی اس کو آپ چھپاتے ہیں کمرشل جگہوں پہ. ٹھیک ہے. یعنی جب ویب سائٹ پہ لگاتے ہیں تو وہ آپ بلیک آؤٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن وہ ہر ایک کے علم میں ہوتی ہیں. رائٹ. آپ اس کی تشہیر نہیں کر سکتے، آپ یعنی معاہدہ سائن کرنے والا. ٹھیک ہے. اوکے. ناؤ کمنگ ٹو یور ٹائم ایز پرائم منسٹر، آپ نے جو ٹائم گزارا پرائم منسٹر تھوڑا وقت تھا، لیکن ڈو یو تھنک کہ آپ کے پاس فل اتھارٹی تھی؟ کیونکہ تاثر یہی رہا، آپ نے خود بھی دیا کہ جیسے آپ کسی اور کو رپورٹ کریں. ایک بڑا سمپل چیلنج دیتا ہوں. میں پرائم منسٹر بنا ایک ٹوٹی گورنمنٹ کا. ٹھیک. چلتی ہوئی گورنمنٹ تھی، اس کو ایک دن ختم کر دیا گیا، توڑ دی گئی حکومت. حکومت تو نہیں ٹوٹی. جی حکومت ٹوٹ گئی تھی. ہم وزیر تھے، ختم ہو گئے تھے، کابینہ ٹوٹ گئی، حکومت ٹوٹ گئی. نیا پرائم منسٹر پارٹی نے نامینیٹ کیا، وہ آیا، اس نے آپ نے پھر سارے معاملے کو جوڑا. ٹھیک. مارکیٹ میں کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے، لوگ ٹرسٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، دنیا بات کرنا چھوڑ دیتی ہے. آگے سے 10 مہینے رہتے تھے. تو یہ لیگیسی پھر وہ لیگیسی. عمران خان 10 مہینے پورے کر لے، میرے ساتھ بیٹھ جائے، مقابلہ کر لے، اس نے کیا کرے گا 10 مہینے. میں نے But that's not a question of performance. My question is کہ آپ کے پاس اتھارٹی تھی، were you doing it yourself یا جیسے آپ خود تاثر دے رہے تھے کہ میرا تو پرائم منسٹر ہی کوئی اور ہے، میں تو کسی اور کو رپورٹ کر رہا ہوں؟ آپ خود کہہ رہے تھے. نہیں، میں نے یہ نہیں کہا. آپ نے رپورٹ کا نہیں کہا، میں پرائم منسٹر مانتا ہوں. میں آج بھی کہتا ہوں میرا وزیر اعظم نواز شریف ہے. آج بھی میرا وزیر اعظم نواز شریف. But as a prime minister کہنا، کیونکہ بالکل میں اس پارٹی کے صدر وہ تھے، مجھے اس پارٹی نے نامینیٹ کیا تھا. لیکن تو میں ایز ایک بولنے کی طرف سے میں نے کہا کہ میں ان کی عزت کرتا ہوں. میں نے 3 دفعہ ان کو ووٹ دیا ہے.
ٹھیک۔ میرے وزیر اعظم وہ ہیں، اس میں کیا ہے؟ یہ آپ نے ان میں کو یہ عزت بھی دینے کے لیے ریکارڈ میں کہہ چکا ہوں، پھر کہہ دیتا ہوں، ٹھیک ہے 10 مہینے میں ایک فون کال، ایک ڈائریکشن رائٹ مجھے نواز شریف صاحب نے نہیں دی۔ کچھ معاملات کلی طور پر میرے اختیار میں تھا، جو فیصلہ مرضی کرو۔ ٹھیک، کچھ معاملات ہم نے دیکھے کہ آپ کی چینج ہوئے نواز شریف صاحب کے زمانے کے جو معاملات تھے ان سے، مثلا ڈالر کی قیمت میں آپ کے دور میں مفتاح اسماعیل صاحب نے ڈالر کی قیمت جس کے اوپر پھر ان پہ تنقید بھی ہوئی بہت زیادہ اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے، سو آپ کے خیال سے مفتاح اسماعیل صاحب نے ٹھیک کیا تھا یا اسحاق ڈار صاحب نے ٹھیک کیا تھا؟ دیکھیں یہ انڈیپینڈنس ہے، یہ جو آپ بات اسی کو نگیٹ کرتی ہے یہ بات۔ نواز شریف صاحب ایک طرح سے سمجھتے معاملے کو، انہوں نے اس کو مینیج کیا، اچھا مینیج کیا۔ ہم جب آئے، کیونکہ ڈائنامک سارے بدل گئے تھے ملک کے، جب بھی اس قسم کی انسرٹنٹی آتی ہے حالات ایک دم بدل جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے محسوس کیا 4-6 مہینے بعد کہ ہمیں اس کو تھوڑا ایک مینیج فلوٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ ایکسپورٹس پہ پریشر تھا، ایکسپورٹس کم ہوتی جا رہی تھی، تو ہم نے اس کو مینیج فلوٹ کیا، اچھا مینیج کیا، اور آج بھی پورا پاکستان تسلیم کرتا ہے کہ جس طرح ہم نے مفتاح اسماعیل ان کے طریقہ کار سے، ناٹ ود اسحاق ڈار صاحب۔ مفتاح اسماعیل صاحب میرے فائنانس منسٹر تو آپ ان کے ساتھ ہیں؟ وہ ہم اکٹھے کام کرتے تھے، ٹھیک ہے، ساتھ میں یہ نہیں ہوتا، ساتھ کی بات نہیں ہوتی۔ میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اس فیصلے کے ہر شخص خلاف تھا۔ اوکے، سو جب یہی کام اسد عمر صاحب کر رہے ہیں یا پرائم منسٹر اب کے والے کر رہے ہیں تو پھر ان پہ تنقید کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ نہیں کر رہے نا، ڈالر کی قیمت کو مجھے پتہ نہیں تھا، میں ٹی وی شو دیکھا، فریہ ادریس نے بتایا کہ ڈالر 142، لیکن ان کو فریہ ادریس نے بتایا ٹی وی پر آ کر۔ چلے فائنانس منسٹر کر رہے ہیں، ان پہ بھی تو تنقید کر رہے ہیں۔ وہ کہتے میں نے اس کو بتایا تھا، اوکے رائٹ، وہ پتہ شاید ان کو سنا نہیں، انہوں نے کسی اور مصروفیت تھی۔ اوکے، سو آپ نے یہ انسرٹنٹی جو ہے نا اس طرح فلوٹ نہیں ہوتا، رائٹ، فلوٹ آپ ایک پلان سے کرتے ہیں۔